رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت تحت اقدام امہاتکم سبحان اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاکذا نبعث یوم القیامہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد میر محفل و میزبان محفل محترمی جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت اور محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے ان شاہ صاحبان کی والدہ کا ختم ہے تو ان کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے اور ضمناً سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ان کا بھی تذکرہ مختصر سا. ماشاءاللہ سب سامعین نوجوان ہیں تو نوجوان اس دور میں اپنے والدین سے بہت دور ہو چکے ہیں. ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہیں، ماں باپ بڑی نعمت ہیں اور ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ ایسا عظیم سرمایہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے بغیر باپ کے، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے قانون. قانون یہی ہے جیسے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے ماں باپ سے، اور قدرت یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، انہوں نے بھی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا جلیل القدر نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کروں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ غور کریں، 6 برس کی عمر میں حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. 53 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر حضور تشریف لائے یثرب، آپ کے قدموں سے مدینہ منورہ بن گیا. ابھی تک ماں نہیں بھولی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 55-60 برس گزرنے کے بعد حضور کو اپنی ماں نہیں بھولی. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کاش آج میری ماں سیدہ آمنہ زندہ ہوتی. کاش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یہ وہ جملہ ہے دل کھچ پاندہ ہے. کاش کاش آج میری ماں زندہ ہوتی.
اور میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، اللہ سورہ فاتحہ میرے زیر لب ہوتی، اللہ اور پھر دوسری جانب ماں کی آواز آ جاتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیں والدین کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، انصاف نہیں۔ انصاف ہوتا ہے برابری میں، اور احسان ہوتا ہے اس سے بڑھ کر۔ بے شک اولاد پر ماں باپ کے وہ احسان ہے کہ اولاد کو کہا جا رہا ہے انہوں نے نہ تمہارا جسم دیکھا، نہ لباس دیکھا، نہ گندا میلا کچیلا جسم دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کبھی وقت ان پہ آ جائے کہ تم نے ان سے احسان کرنا ہے، اللہ اکبر، ان سے احسان کرنا ہے، تمہارا حق خدمت ان سے بڑھ کر ہو۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتا ہے، حضور رشتہ دار تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں حسن سلوک کا مستحق زیادہ کون ہے؟ حضور سے بڑا کائنات میں منصف انصاف والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ امو کا، میرے صحابی تیری ماں۔ سبحان اللہ اس نے اس کی ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی حضور ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ واہ چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ابو کا۔ واہ ماں کی خدمت دیکھیں ذرا، کبھی غور کریں، کبھی بچپن پہ نظر کبھی آپ ڈالیں ذرا۔ آپ کسی منصب پہ پہنچ گئے، آپ کسی معاملے میں آگے چلے گئے، کبھی ماں کی خدمت کو ذرا سامنے رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں جو ماں اتنا بڑی شفیق، اتنا بڑی ہمدرد، کوئی ماں اپنے پیٹ میں لقمہ نہیں ڈالتی جب تک بچے کے پیٹ میں لقمہ نہ ڈالے۔ بے شک بے شک ہمیں بولنا کس نے سکھایا ہے؟ منہ بنا بنا کے بولنے کا انداز طاقت اللہ دیتا ہے، لیکن بولنا کون سکھاتی ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ کئی اہل علم لوگ میری باتوں پہ رو پڑے۔ طاقت تو چلنے کی اللہ دیتا ہے، لیکن جو گرنے بھی نہ دے اور چلنا بھی سکھا دے وہ ماں ہے، بے شک وہ ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہمارا گرنا بھی گوارا نہ ہو، جو ہمیں چلنا بھی سکھا دے، بولنا بھی سکھا دے، اسے ماں کہتے ہیں۔ دین میں تو ماں جب ایک جانور ہو اس کا بھی احترام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ ایک جنگ سے آ رہے تھے، کیا حضور کی تعلیمات ہیں۔ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، میرے نبی کی نظر پڑی، حضور کے کیا کہنے، تعلیمات دیکھیں۔ دو صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی صحابی نے پتھر نہ مارے، جب پورا قافلہ گزر نہ جائے تم نے نہیں آنا۔ یہ ماں ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، یہ ہمارا دین ہے میرے بھائیوں، میرے جوانوں۔
اس لیے رحمت عالم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کو بھی اللہ نے بڑی شان دی ہے۔ حضور نے فرمایا الوالد وسط ابواب الجنہ، جو دروازہ جنت کا کھلنا ہے بڑا دروازہ وہ تمہارا باپ ہے۔ اسلام میں دونوں کے ساتھ تعلقات، ماں کو بھی حق دو عزت کا، باپ کو بھی حق دو، ان سے بڑے محسن کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث، حضور صحابہ کے سامنے تشریف لائے، ادھر صدیق اکبر کا ہاتھ، ادھر فاروق اعظم کا ہاتھ، درمیان میں امام الانبیاء، اور تصور کریں وہ کیا لمحات ہوں گے۔ صحابہ سے پوچھا جاتا حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے چاند، یکم سے 13 تک ہے قمر چاند، جب 14ویں کی رات اس کے وجود مکمل ہو جاتا ہے، اس پہ پورا شباب آ جاتا ہے، اس کی روشنی پہ جوبن ہوتا ہے، اسے بدر کہا جاتا ہے۔ کیا انداز محبت صحابہ کا، کیا کہتے حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چمکتا ہوا چاند، چمکتا ہوا چاند۔ تو درمیان میں حضور کی ذات انور، تو صحابہ دیکھ کے متعجب ہوئے، ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عمر بن خطاب ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جو آج انداز دیکھ رہے ہو نا ہمارے آنے کا، کل اللہ کے دربار میں بھی ہم اس طرح پیش ہو جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت سے بنایا ہے۔ اللہ کی قسم کو ہمارا دل چیر کے دیکھتا تو ہم بتاتے کہ ہمارا تو صحابہ اہل بیت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ زندگی، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے انشاء صاحبان کو اسی طرح سلامت رکھے، دین کے کام ہوتے رہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔